الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وذرياته وأزواجه وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقلب الله الليل والنهار. حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات اللہ کی نشانی اور قدرت کی نشانی کے شاہکار ہیں۔ من جملہ ان مخلوقات کے مختلف موسم ہیں۔ جو موسم عام طور پہ مشہور ہے اسے آپ جانتے ہیں، سردیوں کا موسم، گرمیوں کا موسم، برسات کا موسم اور بہار کا موسم۔ تو یہ وہ موسم ہیں جو اللہ کی قدرت کے شاہکار ہیں۔ ٹھنڈک کا موسم شروع ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ یہی لیل و نہار، یہی شب و روز، یہی رات و دن، لیکن موسم میں ایسی تبدیلی آتی ہے کہ انسان گرمی کے بجائے ٹھنڈک محسوس کرنے لگتا ہے اور ٹھنڈ شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ٹھنڈک کا موسم ہے، ماہرین موسمیات اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، اور اس کی حقیقی وجہ جو سبب احادیث میں بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جہنم نے اللہ سے شکوہ کیا کہ اے اللہ، بڑی تیزی ہے، شدت ہے، آگ پہ آگ چڑھ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم کو سانس لینے کی اجازت دی کہ وہ 2 مرتبہ جہنم، جو جہنم کی کیفیت ہے، جو حالات ہیں، اس کے مطابق سانس جہنم لیتی ہے، جس کے نتیجے میں گرمی اور جس کے نتیجے میں ٹھنڈک پڑتی ہے۔ اب دنیا کے موسم الگ الگ ہیں۔ دنیا کے بہت سے علاقوں میں ٹھنڈک پڑتی ہے، دوسرے علاقوں میں گرمی پڑتی ہے۔ تو جہنم کے بہت سارے حصے اس حساب سے وہ سانس لینے اور سانس نکالنے سے اور سانس خارج کرنے سے یہ گرمی اور ٹھنڈک پڑتی ہے، یہ احادیث میں بتایا گیا ہے۔ تو یہ بھی ایک سبب ہے، یہ بنیادی سبب ہے، اور موسمیات کے جو ماہرین ہیں دنیا کے حساب سے وہ اسباب بھی بتاتے ہیں، وہ اپنی جگہ۔ اسی طرح یہ ٹھنڈک راحت کا ذریعہ بھی بنتی ہے، اور ہمیں اور آپ کو یہ بات تلقین کی گئی ہے کہ ہم صبح یہ دعا پڑھیں کہ اے اللہ، اس دن کا خیر عطا فرمائیے اور اس دن کے شر سے بچائیے، رات کی بھلائی عطا فرمائیے اور رات کے شر سے اور برائی سے بچائیے۔ یہی ٹھنڈک کبھی اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ لوگ ٹھٹھرنے لگتے ہیں، پرندے مرنے لگتے ہیں، انسانی جانوں کی ہلاکتیں ہوتی ہیں۔ اس واسطے دن کے، رات کے، موسم کے، ہر مخلوق کے شر سے پناہ چاہی گئی ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتوں میں ہر مخلوق کے شر سے پناہ چاہی گئی ہے۔ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو یہ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا کہ جب ٹھنڈک کا موسم شروع ہوتا تو اپنے ماتحتوں کو، آفیسروں کو اور گورنروں کو باقاعدہ ہدایت دیتے، خطوط لکھتے
کہ موسم کی رعایت میں غریبوں کا، ناداروں کا خیال رکھا جائے کہ وہ ٹھنڈک کی وجہ سے انہیں نقصان نہ پہنچے۔ بیہقی اس پہ تبصرہ کرتے ہیں کہ سیدنا عمر کی یہ دل کی ہمدردی اور حکومت کی جو اعلیٰ درجے کی پالیسی ہو سکتی ہے، وہ اللہ نے انہیں عطا کی تھی کہ رعایا کا اتنا خیال۔ حدیث میں ہے، صحیح مسلم میں آتا ہے، ما کان العبد فی عون اخیہ کان اللہ فی عونہ، کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ اس کی نصرت کرتا ہے۔ تو ٹھنڈک کے موسم میں غریبوں کی، ناداروں کی، بیواؤں کی، ضرورت مندوں کی دیکھ ریکھ کرنا چاہیے، ان کے لباس کا انتظام کرنا چاہیے، خوراک کا انتظام کرنا چاہیے، رہائش کا انتظام کرنا چاہیے، تاکہ وہ ٹھنڈک کی زیادتی کی وجہ سے ان کو نقصان نہ پہنچے اور وہ آفات کا شکار نہ ہوں۔ ایک طرف یہ تعلیم ہے، دوسری طرف ٹھنڈک کا موسم بڑا خوشگوار پر بہار ہے۔ کس لحاظ سے؟ کہ ٹھنڈک میں جب فجر میں اور عشاء میں وضو کرتے ہیں تو علی المکارہ بڑا ناگوار ہوتا ہے، اس ناگواری کو برداشت کرتے ہوئے وضو کرنے کا جو اجر ہے، جو ثواب ہے، وہ بہت زیادہ ہے، بے شمار ہے، آپ کے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ موسم بہار کا ذریعہ یوں ہے کہ دن چھوٹا ہوتا ہے، چھوٹے دن میں روزہ رکھنا نفلی بڑا آسان ہوتا ہے، اللہ کا نیک بندہ روزے پہ روزے رکھ لیتا ہے اس موسم میں۔ اسی طرح اس موسم کی ٹھنڈک کی جو راتیں ہوتی ہیں بڑی طویل ہوتی ہیں اور بڑی لمبی ہوتی ہیں، تو وہ بندہ جو شکر گزار ہوتا ہے، رب کا تابع دار ہوتا ہے، وہ شب بیدار ہوتا ہے۔ تہجد پڑھنا بڑا آسان ہوتا ہے، لمبی رات خوب رب کے سامنے، رب کے قدموں میں گر کر سجدے میں دعائیں مانگے، اپنے لیے، خاندان کے لیے، ملک کے لیے، عالم کے لیے، فلسطینیوں کے لیے، مصیبت زدوں کے لیے، جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے اس کے ازالے کے لیے آپ سجدے میں ہوں اور دعائیں کر رہے ہوں تو ٹھنڈک کی راتوں میں بڑا لطف آئے گا۔ یہ محدثین بیان کرتے ہیں کہ ٹھنڈک کی رات، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی نقل کیے گئے ہیں۔ تو یہ تین چیزیں خاص طور پہ عبادت کے گوشے سے کہ رات کی تہجد، رات میں پڑھنا آسان، لمبی رات، اسی طرح وہ لوگ جو پڑھنے اور لکھنے والے لوگ ہیں وہ بڑی لمبی رات ہوتی ہے، ان کا قلم خوب چلتا ہے، وہ خوب مطالعہ کرتے ہیں، اللہ کی قدرت کا مطالعہ کرتے ہیں، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو مطالعے کے لیے، اسٹڈی کے لیے، تیاری کے لیے بھی یہ موسم بڑا شاندار ہوتا ہے۔ تو رات کی تہجد، وضو، روزہ اور پھر غریبوں کی مدد کر کے ہم اس ٹھنڈک کے موسم کو اپنے لیے اور دوسروں کے لیے خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ انقلابات زمانہ واعظ رب ہیں، انقلابات زمانہ واعظ رب ہیں، ہر ذرے سے یہی صدا آتی ہے، ففہم ففہم۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔